امریکہ میں کئی پراسرار جگہ موجود ہیں، لیکن ونچسٹر مینشن کیلیفورنیا کی وہ بدنام زمانہ حویلی ہے جسے آج بھی بھوتوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں قتل ہونے والوں کی روحوں نے انتقام لیا اور آج بھی وہاں خوف کا سایہ منڈلاتا ہے۔ یہ حویلی سارا ونچسٹر نے 1884 میں بنوانا شروع کی۔ وہ اسلحہ بنانے والی کمپنی کے ایک بانی کی بیوہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا شوہر اور بیٹی ایک پراسرار بیماری کے باعث چل بسے اور تب سے وہ ایک خوفناک خواب دیکھنے لگی۔ اسے خواب میں مارے گئے ان لوگوں کی روحیں دکھائی دیتی جو اس کے شوہر کی کمپنی کے ہتھیاروں سے مارے گئے تھے۔ ایک روحانی عامل نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایک ایسی حویلی تعمیر کرے جو کبھی مکمل نہ ہو تاکہ ان روحوں کو قابو میں رکھا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ 1906 میں زلزلے میں جب حویلی کا کچھ حصہ گرا تو مزدوروں نے حادثاتی طور پر ایک بند کمرہ کھول دیا۔ وہ کمرہ ان مقتولین کی روحوں کا مسکن تھا جو سالوں سے وہاں قید تھی۔ جو ہی وہ دروازہ کھولا گیا، حویلی میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ مزدوروں نے دعویٰ کیا کہ انہیں نیم شفاف سائے نظر آئے جو چیخ رہے تھے۔ کئی مزدور حادثات کا شکار ہو کر مر گئے۔ کچھ لوگوں کو دیواروں میں ہاتھوں کے نشان اور خون کی دھاریں دکھائی دیں۔ رات کے وقت کسی کے چلنے کی آوازیں آتی مگر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ 1912 میں 3 نوجوان چور اس پراسرار حویلی میں گھس آئے۔ وہ قیمتی چیزیں چرا کر فرار ہونا چاہتے تھے، لیکن اگلی صبح ان کی لاشیں حویلی کے مختلف کمروں میں ملیں۔ ایک چور کی گردن الٹی ہوئی تھی جیسے کسی نے اسے مروڑ دیا ہو۔ دوسرے کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں جیسے اس نے کوئی انتہائی خوفناک چیز دیکھی ہو۔ تیسرے کی لاش ایک دروازے کے پیچھے پھنسی ہوئی ملی جیسے کسی نے اسے زبردستی دیوار میں دھکیل دیا ہو۔ کسی کے بھی جسم پر کسی انسان کے حملے کا نشان نہیں تھا، لیکن ان کے چہروں پر دہشت کے آثار تھے۔ یہ واقعہ آج بھی حل طلب ہے کیونکہ کوئی قاتل نہ پایا گیا وہاں، اور نہ ہی کسی نے کوئی چیخ و پکار سنی تھی۔ آج بھی اس پراسرار حویلی میں قدموں کی آوازیں، کھڑکیوں میں سائے اور دیواروں پر خون جیسے دھبے دیکھنے کی رپورٹس آتی رہتی ہیں۔ رات کے وقت وہاں جانے والے اکثر کہتے ہیں کہ کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کوئی سرگوشی کر رہا تھا یا فرش پر کوئی چیز خود بخود چل رہی تھی، لیکن وہاں ہوتا کچھ نہیں تھا۔ کیا واقعی وہ مقتولین کی روحیں تھیں یا پھر بھوت اور جنات رہتے ہیں وہاں؟ کیا یہ انتقام تھا یا محض ایک اتفاق؟ یہ سوال آج بھی حل طلب ہیں۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو اس پراسرار خوفناک حویلی میں جا کر خود اس کہانی کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں، مگر یاد رکھیں وہاں جو بھی گیا وہ کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔